قمر راٹھور میرے دوست ہیں اور عرفان جاوید بھی، میں دونوں کے درمیان کی کڑی ہوں۔ آج سے چند دن قبل قمر راٹھور کو کسی اجنبی نمبر سے ٹیلی فون آیا۔ فون کرنے والے نے بڑی اپنائیت سے کہا، قمر بھائی آپ کیسے ہیں؟ قمر راٹھور نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس وقت بھوربن میں ہوں۔ فون کرنے والے نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ راٹھور صاحب کو یہ آواز عرفان جاوید کی لگی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں کیوں نہیں عرفان بھائی، آپ کراچی سے بول رہے ہیں نا؟ فون کرنے والے نے بڑی گرمجوشی سے جواب دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں اس وقت لاہور میں ہوں اور چھوٹے سے مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ راٹھور صاحب نے کہا، ہاں آپ فرمائیے۔ فون کرنے والے نے کہا کہ میں لاہور آیا ہوں، میرے ایک دوست کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، میں تدفین کے انتظامات میں مصروف ہوں، میرے فون کا کریڈٹ ختم ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرما کر مجھے یو فون اور جیز کے ہزار روپے کے 2 کارڈز SMS کر دیں، مجھے اس مشکل وقت میں آپ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ قمر راٹھور فوراً دکان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں 1000 کے بجائے 100 روپے کے کارڈز ملے۔ انہوں نے 20 کارڈز خریدے اور اس نمبر پر بھجوانا شروع کر دیے۔ اس دوران اس صاحب کا بار بار فون آتا رہا۔ اس کی بے تابی نے قمر راٹھور کے دل میں شک پیدا کر دیا۔ انہیں یاد آ گیا کہ عرفان لاہور کا رہنے والا ہے اور یہ اس قدر سوشل اور بااثر ہے کہ اسے اس معمولی سے کام کے لیے قمر راٹھور کو فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قمر راٹھور نے اسے فون کیا اور اس سے کہا، عرفان بھائی مجھے چودھری صاحب کا نمبر دے دیں۔ وہ شخص ذرا سا گڑبڑایا اور بولا، میرا دوسرا فون سامان میں ہے، میں ذرا دیر میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، آپ بس کارڈ بھجوا دیں۔ قمر راٹھور سمجھ گئے، انہوں نے کارڈ بھجوانا بند کر دیے۔ اس دوران اس کا پھر فون آ گیا۔ قمر راٹھور نے اسے بتایا کہ میں نے باقی کارڈز آپ کے دوسرے نمبر پر بھجوا دیے ہیں۔ یہ سننا تھا وہ فون فوراً بند ہو گیا اور آج تک بند ہے۔ یہ ای کرائم کی ایک چھوٹی سی واردات ہے۔ آپ اس نوعیت کی دوسری واردات بھی ملاحظہ کیجیے۔ مجھے چند دن قبل ایک قریبی دوست کے ای میل ایڈریس سے ای میل ملی۔ اس میل میں لکھا تھا کہ جاوید مجھے تمہاری فوری مدد کی ضرورت ہے، میں چھٹیاں گزارنے کے لیے ساؤتھ افریقہ آیا ہوں، میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ ہسپتال میں ہے اور میرا سارا سامان افراتفری کے دوران چوری ہو گیا ہے، میرے پاس موبائل اور کریڈٹ کارڈ تک موجود نہیں ہے، بچی کا آپریشن ہونے والا ہے، مجھے فوری طور پر $2000 چاہیے، میں بڑی مشکل سے تمہیں یہ میل کر رہا ہوں، میں تمہیں ہسپتال کا اکاؤنٹ نمبر بھجوا رہا ہوں، مہربانی فرما کر مجھے فوراً رقم بھجوا دو۔ میں یہ پیغام پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ میرا دوست تھا اور دوستوں کی پریشانی پر آپ کا پریشان ہونا قدرتی امر ہے۔ میں نے اپنا اکاؤنٹنٹ فوری بینک بھجوا دیا اور اس کے موبائل پر فون کیا۔ اس کا فون واقعی بند تھا۔ میں نے ایک میوچل فرینڈ سے اس کے بارے میں پوچھا، مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی ملک سے باہر ہے۔ مجھے اس دوران ایک تیسرے دوست کی کال آ گئی۔ اس نے اس دوست کے حادثے کے بارے میں اطلاع دی اور بتایا کہ اسے بھی میل موصول ہوئی ہے۔ مجھے دال میں تھوڑا سا کالا محسوس ہوا، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے پیسے منگوا لیے ہیں تو پھر اسے دوسرے دوست سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بیک وقت 2 لوگوں سے $2000 کیوں منگوا رہا ہے؟ میں نے ایک تیسرے میوچل فرینڈ سے رابطہ کیا، اس نے بتایا کہ اسے بھی اس نوعیت کی میل ملی ہے۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ میں نے اکاؤنٹنٹ روک دیا اور تمام دوستوں سے رابطے شروع کر دیے۔ پتہ چلا کہ تمام دوستوں کو اس نوعیت کی میل مل رہی ہیں۔ ہم نے اس دوست کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں امریکہ میں مل گیا۔ پتہ چلا کہ اس کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے اور کوئی فراڈیا اس کے ای میل اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے جمع کر رہا ہے۔ آپ اب ای کرائم کا ایک تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ میرے ایک مہربان دوست کو چند دن قبل کسی خاتون کی کال آئی۔ خاتون کی آواز بڑی رومانوی تھی۔ خاتون نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں کسی ڈنر میں ملی تھی اور ملتے ہی ان کی گرویدہ ہو گئی۔ اب اس کا دن کا چین ختم ہو چکا ہے اور راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ یہ اب ان کے بغیر رہ نہیں سکتی اور یہ ان سے دوستی کرنا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوست نے انکار کر دیا، لیکن خاتون نے ہار نہیں مانی اور وہ انہیں دن میں 10 بار فون کرنے لگی۔ وہ ٹیلی فون پر باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے معاملے میں مردوں کا دل ذرا نرم بنایا ہے، چنانچہ یہ صاحب بھی آہستہ آہستہ پسیج گئے اور یوں ان کا رابطہ استوار ہو گیا۔ یہ دونوں 2-2 3-3 گھنٹے فون پر گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران دونوں کی ایک آدھ ملاقات بھی ہوئی۔ خاتون بہت خوبصورت، پڑھی لکھی اور مہذب تھی۔
ملاقاتوں کے بعد خاتون نے انہیں تنہائی میں ملنے کی دعوت دے دی۔ یہ صاحب ملاقات کے لیے جانے لگے۔ راستے میں میرا دفتر تھا، یہ خوش قسمتی سے میرے پاس رک گئے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے یہ قصہ بیان کیا۔ میں نے ان سے خاتون کا نمبر لیا اور اپنے ایک دوست سے اس نمبر کی تحقیق اور ایڈریس کی درخواست کی۔ اس دوست نے چند لمحوں میں اطلاع دی کہ یہ سم رب نواز کے نام کے کسی شخص کے نام پر جاری ہوئی ہے اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتا ہے۔ میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کے ایک افسر کو ایڈریس دیا اور ان سے چھان بین کی درخواست کی۔ اسی دوران اس خاتون کا فون آ گیا۔ میرے دوست ذرا سے جلد باز نکلے۔ انہوں نے خاتون سے رب نواز کے بارے میں پوچھ لیا۔ خاتون نے فوراً فون بند کر دیا اور اس کے بعد فون مکمل طور پر آف ہو گیا۔ اس دوران پولیس ڈیرہ اسماعیل خان کے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ معلوم ہوا کہ وہاں چند مشکوک لوگ رہتے تھے اور یہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں واقعات ای کرائم سے متعلق ہیں۔ پاکستان میں جرائم پیشہ لوگ اب جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت خواتین کو ہائر کرتے ہیں، موبائل کمپنیوں کے ریکارڈ سے ایسے نمبر نکالتے ہیں جن کا بل 50,000 سے زائد ہوتا ہے۔ یہ ایڈریس بھی حاصل کر لیتے ہیں، جس کے بعد خواتین فون کے ذریعے ان لوگوں سے دوستی لگاتی ہیں۔ یہ دوستی پکی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ کرائے پر گھر لے لیتے ہیں۔ خاتون اس شخص کو بلاتی ہے، اسے چائے کافی میں کوئی چیز ملا کر بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لاحقین سے تاوان کا مطالبہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ شخص بھی بدنامی کی وجہ سے ان سے کوآپریٹ کرتا ہے اور یوں 10-20 لاکھ روپے دے کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ 10 اور 20 لاکھ روپے کے درمیان تاوان لیتے ہیں۔ یہ رقم آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور خوشحال لوگ اس پر شور بھی نہیں کرتے۔ یہ رقم لینے کے بعد مغوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف لوگوں کے ای میل اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیتے ہیں اور ان کے دوستوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور موبائل کمپنیوں کے ریکارڈ سے فون نمبر اور نام معلوم کر کے ان کے دوستوں سے 2-4 ہزار روپے کے کارڈز بھی لوڈ کرا لیتے ہیں۔ فراڈ اور جرم کا یہ سلسلہ اس وقت پورے ملک میں جاری ہے۔ سردست حکومت اور پولیس کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں، لہٰذا آپ کے پاس احتیاط کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ احتیاط کریں اور اگر آپ کے موبائل پر کسی دوست کی مدد کی کال آئے تو آپ مدد کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کر لیں۔ اسی طرح آپ کو اگر ای میل ملے تو بھی تصدیق کے بغیر رقم نہ بھجوائیں، اور اگر آپ کو ٹیلی فون کے ذریعے دوستی کا پیغام ملے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس ٹیلی فونک فرینڈ شپ کے آخر میں اغوا ہو جائیں گے اور اس واردات کے دوران آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ احتیاط لازم ہے کیونکہ موبائل فون اس وقت ملک میں جرائم کا سب سے بڑا سورس بن چکا ہے۔ یہ سورس آپ کو تلاش کر رہا ہے اور آپ اس سورس سے زیادہ دور نہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔